السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک اور زبردست ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کو ہم سب کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو مسئلہ ہے اور جو آج کا سوال ہے، وہ سوال کافی سارے لوگوں نے پوچھا ہے۔ وہ سوال ہے شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ شرک ہردم بولتے رہتے ہیں، بتائیے شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب سنیے، شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ جو کام اللہ کا ہے، جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، وہی کام اگر ہم غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے کرتے ہیں، تو وہی شرک ہے۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ جو معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جو معاملات خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے تھا، وہ کسی مخلوق کے ساتھ کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے شرک ایک ایسا گناہ ہے جو خدا تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، البتہ وہ شخص مرنے سے پہلے توبہ کر لے تبھی گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب شرک ایسا گناہ ہے جو معافی نہیں ہے، بغیر توبہ کے معافی ہے ہی نہیں۔ اب ایک آدمی ہے جو بلا سوچے سمجھے، نادانستہ طور پر، یعنی وہ جانتا نہیں ہے، نادانستہ طور پر انہوں نے جو ہے گناہ کر لیا، شرک کر لیا۔ شرک کر لیا تو اب کیا ہوگا؟ کیا وہ بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے؟ جواب، شرک کا معنی ہے خدا تعالیٰ کی الوہیت میں، خدا تعالیٰ کی الوہیت میں اس کی ذات خاصہ میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ جرم بغیر توبہ کے ناقابل معافی ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے معافی ہے ہی نہیں، جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، نادانستہ طور پر ہو یا دانستہ طور پر ہو۔ نادانستہ طور پر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا نہیں تھا تو سیکھا کیوں نہیں؟ مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، جہاں پر ساری چیزیں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، دین کے بارے میں، حلال کے بارے میں، حرام کے بارے میں ساری چیزیں بتائی جاتی ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سیکھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سیکھنے کی دعوت دینی چاہیے۔ شرک و بدعت کسے کہتے ہیں؟ شرک و بدعت کی تعریف کیا ہے؟ مثالوں سے وضاحت کریں۔ جواب، خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور تصرف و اختیار میں کسی اور کو شریک سمجھنا شرک کہلاتا ہے، جو میں نے پہلے بتایا۔ اور جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین نے نہیں کیا بلکہ دین کے نام پر بعد میں ایجاد ہوا، خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، صحابہ نے جو کام نہیں کیا، وہ تابعین نے نہیں کیا، بلکہ دین کے نام پر بعد میں ایجاد ہوا، بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا دین کے نام پر، اسے عبادت سمجھ کر کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ جو بعد میں ایجاد ہوا، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، وہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا اور دین کا نام دے دیا، لیبل دین کا لگا دیا۔ بوتل کے اندر شراب بھرا ہوا ہے، اوپر شہد کا لیبل لگانے سے وہ شہد نہیں بن جائے گا بلکہ وہ شراب ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، بعد میں لوگوں نے اس کو اجاگر کیا، ایجاد کیا اور اس پر دین کا لیبل لگا دیا، کیا وہ دین ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی کا نام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہ جہنمی ہے۔ اسے عبادت سمجھ کر کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ اس اصول کی روشنی میں مثالیں آپ خود بھی متعین فرما سکتے ہیں۔ آپ خود بھی مثال متعین کر سکتے ہیں کہ
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جو کام تابعین نے نہیں کیا، بعد میں لوگ اگر اس کو اجاگر کرتے ہیں، بعد میں لوگ اگر اس کو پھیلاتے ہیں اور دین کا لیبل لگاتے ہیں، تو سمجھ جائیے اسی کا نام بدعت ہے، جو کرنا سراسر غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور جو اچھا کام جو نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، جو کام نبی نے کیا اگر کوئی کرے گا تو سنت کہلائے گا۔ جو کام نبی نے کیا، صحابہ نے دیکھا، لیکن صحابہ نے اس کام کو کیا، اگر وہ کام آج ہم اس کا فالو کرتے ہیں تو سنت کہلائے گا۔ لیکن اگر جو کام نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اس کو بعد میں اجاگر کر کے لوگوں نے ہائی لائٹ کر دیا اور لیبل لگا دیا دین کا، تو یہ بدعت ہے۔ ان چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے، انشاءاللہ بچیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔